الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص دن میں صبح ٹائم 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اور شام کے وقت درود پاک 10 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، آج 4 محرم الحرام ہے۔ آج کا ٹاپک جو ہمارا ہے 4 محرم کا وہ دن جب کربلا کی ریت بھی غم سے کانپ رہی تھی، جب ننھے بچوں کو آنے والی پیاس کا اندازہ بھی تھا، جب کربلا کی ریت غم سے کانپ رہی تھی، جب ننھے بچوں کو آنے والی پیاس کا اندازہ تھا، اور جب امام حسین اپنے اہل بیت کو دیکھ کر خاموشی سے آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے، آخر 4 محرم کو ایسا کیا ہوا تھا؟ آج بھی سننے والے کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ بعض لوگوں کو وہ آنسو نکلتے ہیں جن میں سے خون بھی تر ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے۔ آج ہم محرم الحرام کے چوتھے دن یعنی 4 محرم کا ایک ایسا دردناک واقعہ سنیں گے جسے سن کر دل غم سے بھر جاتا ہے، جسے سن کر دل غم سے بھر جاتا ہے۔ ناظرین کرام، کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر 4 محرم کا سورج طلوع ہوا۔ امام حسین کے خیمے ایک طرف تھے اور دوسری طرف دشمن کے لشکر مسلسل بڑھتے جا رہے تھے۔ ہر گزرتا لمحہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ کوئی بڑا امتحان قریب آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ خیموں کے اندر ننھے بچے کھیل رہے تھے، مائیں اپنے بچوں کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی، مگر بزرگوں کے چہروں پر فکر اور غم صاف دکھائی دیتا تھا۔ امام حسین خیموں سے نکلے اور دور تک پھیلے ہوئے میدان کربلا کو دیکھا۔ اس کے علاوہ گرم ہوائیں چل رہی تھی، ریت اڑ رہی تھی، اور ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے زمین خود آنے والے سانحے پر سوگ منا رہی ہو۔ اسی دوران اہل بیت کے خیموں میں عبادت، دعا اور تلاوت قرآن کی آوازیں گونج رہی تھی۔ ہر کوئی اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا تھا، ہر کوئی اللہ کی عبادت کے اندر جھکا ہوا تھا، اللہ کی بارگاہ کے اندر جھکا ہوا تھا۔ کسی کو اپنی جان کی فکر نہ تھی، مگر سب کو اس بات کا احساس تھا آنے والے دن بہت سخت گزریں گے، آنے والے جو دن ہوں گے بہت سخت ہوں گے، سب کو معلوم تھا۔ حضرت سکینہ اپنے بابا امام حسین کے پاس آتی ہیں اور معصومیت سے سوال کرتی تھی
ننھی سی بچی کو کیا معلوم تھا کہ چند دن بعد یہی ہونٹ پیاس سے خشک ہو جائیں گے۔ یہی ننھی بچی بابا بابا پانی کی صدائیں کر رہی ہوگی، اور تاریخ ان صداؤں کو کبھی نہیں بھولے گی۔ 4 محرم کے دن دشمن کے لشکر میں مزید اضافہ ہوا۔ خیموں کے اندر موجود خواتین اور بچے یہ سب دیکھ رہے تھے، لیکن امام حسین کے چہرے پر صبر تھا، وقار تھا اور اللہ پر مکمل بھروسہ تھا۔ رات آہستہ آہستہ کربلا پر اترنے لگی۔ بچے اپنی ماؤں کی گود میں سو گئے۔ مائیں اپنے بچوں کے چہروں کو دیکھ رہی تھی، انہیں چومتی رہی اور دل ہی دل میں دعائیں مانگتی رہی۔ شاید ایک ماں کے دل کو آنے والے وقت کا احساس ہو چکا تھا۔ شاید اسے معلوم تھا کہ یہ معصوم چہرے بہت جلد آزمائشوں سے گزرنے والے ہیں۔ کربلا کی رات خاموش تھی، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایک ایسا طوفان چھپا ہوا تھا جس نے پوری امت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ 4 محرم کا دن گزر گیا، لیکن غم کی داستان ابھی شروع ہوئی تھی۔ آنے والے دنوں میں پیاس آئے گی، قربانیاں آئیں گی، جدائیاں آئیں گی، اور پھر عاشوراء کا وہ دن آئے گا جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ اس کے علاوہ آج بھی جب 4 محرم کا ذکر ہوتا ہے تو دل یہ سوچ کر بھر آتا ہے کہ اہل بیت کسی صبر، استقامت اور عظیم قربانیوں کے سفر سے گزر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے اور ان کی قربانیوں سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے علاوہ یہ تو صرف 4 محرم تھا، ابھی پیاس کی داستان باقی تھی، ابھی سکینہ کی صدائیں باقی تھی، ابھی کربلا کا سب سے دردناک باب کھلنا باقی تھا۔ انشاءاللہ آگے ہم 5 محرم پہ ہم ایک ویڈیو بنائیں گے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔